نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا؟ کیا ضرورت تھی؟ کیا واقعی حالات ایسے تھے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا ضروری تھا؟ اس سوال کا جواب، اور جواب پہلے ہی واضح ہے کہ ہاں، حالات تقاضا کرتے تھے، حالات کا مطالبہ تھا کہ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا جائے، جہانوں کی جو رحمت ہیں آپ رحمت للعالمین، آپ کو بھیجا جائے تاکہ اللہ کی مخلوقات پر اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ قرآن اتار کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے، آپ کی ذات کے ذریعے، اپنی خود رحمت کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کے اوپر رحم فرمائے، اس لیے آخری نبی کا بھیجنا ضروری تھا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے، بڑی مشہور آیت مبارکہ ہے، اس کا ترجمہ سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا کہ اس نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے، اور وہ رسول خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور یقیناً اس سے قبل یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ کھلی گمراہی ہر باب میں، یعنی لوگ اس طرح گمراہ تھے کہ واضح سمجھ آتا ہے کہ لوگ بہکے ہوئے ہیں۔ قرآن نے لفظ استعمال کیا، یہ ترکیب استعمال کی، مرکب توصیفی ہم اس کو گرامر میں کہتے ہیں، زلال مبین، زلال مبین، فی زلال مبین، زلال مبین، کھلی گمراہی۔ اب کوئی بھی میدان لیں تقریباً لوگ گمراہ تھے۔ مثال کے طور پر عقائد لے لیں، نظریات لے لیں، لوگوں کی سوچیں لے لیں، ان میں لوگ بہکے ہوئے تھے۔ لوگوں کی سوچیں درست نہیں تھی، لوگوں کے نظریات درست نہیں تھے، لوگوں کے عقائد درست نہیں تھے، شرک تھا، توحید نہیں تھی۔ اور شرک، اللہ اکبر، اتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو شخص اس حال میں مرا کہ اللہ کے علاوہ وہ کسی اور کو پکار رہا ہوگا وہ آگ میں داخل ہو۔ اس حدیث کا مفہوم۔ پھر اسی طرح فرشتوں کے بارے میں انہیں وہ اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ سوچ بگڑ چکی تھی نا، بس اسی پر بس نہیں، عقیدہ آخرت کو نہیں مانتے تھے، سوچ میں بگاڑ، عقیدوں میں بگاڑ، نظریات میں بگاڑ کہ مر کے بس ختم، دوبارہ زندگی پر ایمان ہی نہیں تھا۔ اور اسی طرح سوچوں میں بگاڑ کہ یہ سورج کو گرہن لگ گیا، چاند کو گرہن لگ گیا تو طرح طرح کی توجیحات کہ کوئی بڑا شخص فوت ہوا یا پیدا ہوا یا کوئی بڑا واقعہ رونما ہو گیا۔ سوچوں میں بگاڑ کی شکلیں یہ تھیں کہ جو ہے نا وہ متعدی بیماریاں بلا وجہ ہی کہنا کہ دوسروں کو لگ جاتی ہیں۔ اسی طرح سوچوں میں بگاڑ کی یہ بھی ایک کیفیت تھی کہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، اور اسی طرح پرندوں کو اڑاتے، پرندہ دائیں طرف اڑ گیا تو کہتے جی ٹھیک ہے کام کر لو، بائیں طرف اڑا تو کام نہیں کرتے تھے۔ فی ظلال مبین، انسانیت کھلی گمراہی میں تھی اور دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھی۔ ضروری تھا کہ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بھیجتا، اپنے کلام کو نازل فرماتا، اپنے نبی کے دل میں احادیث کو نازل فرماتا، اور لوگوں کو دوزخ کے گڑھے سے بچا کے جنت کے راستے پہ اللہ تعالیٰ چلاتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ یہ تو میں نے یہ عقائد کا باب بیان کیا۔ وراثت کو لے لیں، وراثت میں کھلی گمراہی تھی۔ کیا عورت وراثت کی حقدار نہیں تھی؟ نابالغ بچہ اپنے باپ کی وراثت کا وارث نہیں بن سکتا تھا، یہ دور جاہلیت میں تھا۔ اسی طرح حتیٰ کہ یہاں تک ظلم تھا کہ عورت، بیوہ عورت، وہ بھی وراثت کنسیڈر کی جاتی تھی، ورثاء کی ملکیت ہوتی تھی، جس سے مرضی شادی کر دیں، جیسے مرضی رکھ۔ بیوہ جس کا خامد فوت ہوا ہے اس عورت کو بھی وراثت میں وہ کنسیڈر کرتے تھے۔ یہ گمراہی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وراثت میں جو حصے ملنے ہیں زیادہ تر قریبی رشتہ داروں کے خود بیان کرتی ہیں۔ ان میں کوئی بندہ تبدیلی نہیں کر سکتا۔ ان کو حدود اللہ کا ہے، حدود اللہ، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ وراثت کے حصے اللہ نے خود تقسیم کیے۔ یہ وراثت کے میدان میں کھلی گمراہی تھی۔ عقائد کے بارے میں آپ سن چکے، اخلاقیات میں بھی جنازہ نکل چکا تھا، اور اسی طرح شراب نوشی، جوا، اس کے بارے میں پہلے بھی بیان کر چکا۔ سخاوت کو جوے اور شراب کے ساتھ جوڑا ہوا تھا، یہ شرافت کا لازمہ تھے۔ اسی طرح اگر آپ لٹریچر کو لے لیں تو شاعر کیا جھوٹی تعریفیں کر کے اپنے روزگار کا انہوں نے ذریعہ بنایا ہوا تھا۔ شاعری، جھوٹی تعریفیں کرنی، اپنے آبا و اجداد کی تعریفیں کرنی، دوسروں کی پگڑیاں اچھالنا، کسی قبیلے کے سردار یا کسی بادشاہ اس کی تعریفیں کرنی اور پیسے کمانے، یہ یعنی لٹریچر کا یہ عالم تھا، فحاشی تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں یقیناً اس سے پہلے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ سود تھا، سود کا نظام بہت بڑا ظلم پر مبنی نظام ہے۔ اخلاقیات میں جس طرح کہ میں عرض کر چکا، طاقتور کمزور سے کئی گنا زیادہ بدلہ لے کر بھی پھر بھی اس کی بدلے کی، انتقام کی پیاس نہیں بجھتی تھی۔ یہ حالات تھے جس طرح کہ اقبال نے بھی بیان کیا، ہم سے پہلے تھا جب تیرے جہاں کا منظر،
کہیں مسجود تھے پتھر، کہیں معبود شجر، ککرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر، تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازو اے مسلم نے کیا کام تیرا۔ تو یہ حالات تھے کہ انسانیت گڑھے کے کنارے پر تھی، اخلاق بگڑ چکے تھے، آداب معاشرت کا کوئی پتہ نہیں تھا، ایک طاقتور کمزور کا مذاق اڑاتا تھا، الٹے سیدھے نام ڈالتے تھے، دوسروں کو گھٹیا سمجھتے تھے، اور اسی طرح جو آپ نے فرمایا وہ جاہلیت کی 4 رسمیں، اپنے حسب پہ فخر کرنا، دوسرے کو تان کرنا، نوحہ کرنا، یہ چیزیں جاہلیت کی، اپنی عصبیت جو ہے نا اس پہ قائم رہنا، جاہلیت کی یہ چیزیں، یہ گمراہیاں یہ عام تھی، بچیوں کو زندہ دفن کرنا۔ یہ میں نے چند ابھی ایسی خامیاں بیان کی ہیں جو جاہلیت کے معاشرے میں اسلام سے پہلے پائی جاتی ہیں، اسی لیے قرآن نے کہا ہے۔ اب اس آیت کو سمجھیں، یقیناً اللہ تعالیٰ کا مومنوں پر احسان ہے، احسان ہے نا پھر، کہ اس نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا، رسول آیا یتلو علیہم آیاتہ، جو اس کی آیتیں ان کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ یہاں تلاوت کا معنی صرف خالی تلاوت ہی نہیں ہے پڑھنا، بلکہ اس میں پڑھ کر سنانا، سمجھانا، اس کے عمل پر موٹیویٹ کرنا، یہ سارا کچھ شامل ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ظاہر ہے جب لوگ قرآن پڑھتے تھے، اس کو سمجھتے تھے، اس کے مطابق عقیدے اپناتے تھے تو پاک ہو جاتے تھے، سوچ بھی پاک، اخلاق بھی پاک، کردار بھی پاک، رویے بھی پاک۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ رسول بھیجے جو ان کو کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں، اور بے شک اس سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے جانے کے یہ حالات تھے، تو ان کو درست کرنا یہ آپ کا بڑا مقصد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مشرکین یا وہ لوگ جن کے پاس کتاب یا رسول نہیں تھا وہ تو دور رہے، یہ اہل کتاب بھی گمراہی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے جب تک آخری رسول نہ آتا۔ سورہ بینہ کی پہلی آیت ہے، لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة۔ اللہ فرماتے ہیں اہل کتاب اور مشرکین کے جو کافر ہیں یہ اس وقت تک گمراہی سے باز نہیں آنے والے تھے جب تک ان کے پاس واضح دلیل نہ آ جاتی۔ پھر واضح دلیل کی خود تفصیل اگلی آیت میں ہے، اللہ کی طرف سے ایک عظیم ترین رسول جب تک ان کے پاس نہ آ جاتے تب تک یہ گمراہی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ سورہ بینہ یتلو صحفا مطہرہ، اور وہ رسول آ کر ان پر پاکیزہ صحیفے یعنی اللہ کا کلام تلاوت کرتے۔ تو قرآن کریم کلام میں موجز ہے، یہی دستور، یہی اخلاقیات سکھانے والا، یعنی ہر لحاظ تمام علوم کو جامع قرآن کریم اللہ کا کلام ہے۔ تو نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مقصد بھیجے جانے کا یہ بھی تھا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ جی ہمارے پاس کون سا سمجھانے والا آیا تھا، ہم اگر بہک گئے تھے تو صدیوں کوئی رسول ہی نہیں آیا۔ تقریباً 650 سال کا جو ہے نا وہ ڈسٹینس ہے، بود ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، 650 سال، 571 عیسوی کہتے ہیں نا، تو یہ آپ ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 571 عیسوی آگے سوموار کا دن